12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دن ہے۔ اس دن آقا و غلام، غریب و امیر کا فرق مٹانے والے ختم المرسلین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، جن کی آمد سے کفر و شرک کا اندھیرا کائنات سے مٹ گیا، لوگوں کو ایک خدا کی معرفت حاصل ہوئی اور رنگ و نسل کی تمیز ختم ہوئی۔ اس روز عورت اور مرد کو برابر حقوق ملے، دختر کشی کا خاتمہ ہوا اور نسلوں سے جاری قتل و خون کا سلسلہ بند ہوا، جہالت کے بادل چھٹ گئے اور نور کا سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ مسلمان اس دن کو یوم رحمت سمجھ کر مناتے ہیں اور تجدید عہد کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل جز و ایمان بنائیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں شروع کرتے ہیں۔ گھر گھر میلاد النبی کی محفلیں منعقد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مساجد، محلوں اور اداروں میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور دین برحق پر عمل کا عہد ہوتا ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہر طرف عید کا سماں ہوتا ہے، ہر گھر میں نوافل ادا کیے جاتے ہیں، لوگ خیرات کرتے ہیں، کھانا پکا کر غریبوں اور محلے داروں میں تقسیم کرتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان سبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر اپنے گھروں، محلوں، گلیوں اور بازاروں کو خوبصورتی سے سجاتے ہیں۔ نعت خوانوں کی ٹولیاں نعتیں پڑھتی ہوئی اپنے محلوں سے جلوس میں شرکت کرتی ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کو ہر طرف جشن چراغاں ہوتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بازی لے جانے کی دھن میں سرشار ہوتا ہے، محفل نعت اور ذکر و فکر کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، سبھی گھر موم بتیوں، دیوں اور بجلی کے کمکموں سے روشن ہوتے ہیں، بازاروں کی رونق دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، ذکر و فکر کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، سبھی گھر موم بتیوں، دیوں اور بجلی کے کمکموں سے روشن ہوتے ہیں، بازاروں کی رونق دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن سرکاری طور پر عام تعطیل ہوتی ہے۔ اس روز مساجد، گھروں اور محلوں میں سیرت پاک کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ رات کو سرکاری طور پر بھی چراغاں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس روز اخبارات اور رسائل کی خصوصی اشاعت ہوتی ہے، جس میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت عمدہ مضامین، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور احادیث مبارکہ پڑھنے کو ملتی ہیں، جو نہایت اثر انگیز ہوتی ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر صبح سے رات گئے تک حیات مقدسہ پر پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ بچوں، بڑوں اور عورتوں کے لیے حیات طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قرینہ سکھایا جاتا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے ہوتے ہیں۔ تقاریر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نعت خوانی اور قوالیاں ہوتی ہیں اور درود و سلام کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن چھوٹے بڑے شہروں میں جلوسوں کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ نعت خواں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصاویر لیے ہوئے خوش الحانی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کا عہد کرتے ہیں۔ میرے سکول میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب ہوئی، جس میں تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیرت النبی پر تقاریر کی گئی۔ حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر طلبہ نے اظہار خیال کیا۔ طلبہ نے عظیم ہستی کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اندھیری شب کو علم و دانش اور ہدایت کا سرچشمہ کس طرح بنایا۔ پرنسپل صاحب نے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کی اور آخر میں بچوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہمیں اطاعت رسول کا درس دیتا ہے، امن و سلامتی، احترام آدمیت، خدا شناسی، طریق زندگی،
پاکیزگی و نفاست، نیکی، تقوی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا درس جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اس پر سختی سے عمل کرنے کا عہد کرنے کا دن ہے۔ جو مقدس فرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونپا ہے، اپنے طرز زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے اور اتحاد عالم اسلام کے لیے کوشاں ہونے اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کا دن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو درست انداز اور حقیقی روح کے ساتھ منانے اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔